بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل ثم للتراخي لكنه عند أبي حنيفة رحمه الله يفيد التراخي في اللفظ والحكم وعندهما يفيد التراخي في اللفظ في الحكم. بس صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ خیر. حروف عاطفہ میں سے واو آ گئی ہے اور فا آ گئی ہے. موٹا معنی کہ واو مطلق جمعیت کے لیے یعنی حکم معطوف اور معطوف علیہ دونوں کے لیے نہ ترتیب ہے تو نہ مہلت ہے. فا جو ہے وہ تعقیب کے لیے ہے یعنی ترتیب. معطوف علیہ کے لیے حکم پہلے ہے، معطوف کے لیے بعد میں، لیکن بلا مہلت. لیکن اس میں کیا اتصال ہے، اس میں اتصال ہے. دھیان کریں یار، توجہ یار. اب تیسرا حرف آ گیا سما. کون آ گیا؟ سما. اس میں ذرا اختلاف ہے امام صاحب کا، صاحبین کا. ذرا دھیان کرو گے تو گل کو سمجھ آئے گی. سما تراخی کے لیے، سما یعنی معطوف علیہ کے لیے حکم پہلے ہے، معطوف کے لیے بعد میں ہے. جب بعد میں تو خواہ ترتیب بن گئی، اور درمیان میں وقفہ بھی ہے. درمیان میں سما اس لیے ہے. کیا کہہ جی؟ عطفہ میں سے تیسرا ہے سما. سما جو ہے یہ تراخی کے لیے ہے. تراخی کے لیے کیا مطلب؟ یعنی سما معطوف علیہ کے لیے بھی حکم ہے واجب جایا. معطوف علیہ کے لیے حکم پہلے ہے اور معطوف کے لیے بعد ہے. معطوف علیہ کون ہے؟ عرف تو پہلے ہوتا کو جایا، اور ان میں مہلت بھی ہے یعنی اور درمیان میں وقفہ ہے. درمیان میں وقفہ ہے. او اشیاء دیکھو توفیہ. سما للتراخی نظر آندا پہ وہ یہ ہے کہ ہو معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان مہلت فعل میں، اور جڑا دونوں کم کرنا ہے ایسا فعل جو تعلق پکڑنے والا ہے دونوں کے ساتھ. مثلاً جب کہا تو نے جاءنی زید ثم عمر، یا کہا تو نے ضربت زیدن ثم، تو پہلی مثال وچ ہوگا آنا عمر کا اور ہوگا مارنا زید کو، مارنا عمر کو. یہ متراخی ہوگا زید کے آنے سے اور زید کے اور دو مثالاں کٹھیاں کر دیتی ہیں نا. پہلی مثال کا مطلب ہے آئے دونوں ہیں لیکن زید پہلے آئے وقفے کے بعد عمر آئے. دوسری مثال کا کٹ میں دونوں نو پائیے لیکن زید نو ماریا تو پھر چونکہ کلو پلوان سا جٹ سا لے لیا، چاہ شاہ پیتی، پھر عمر نو پھینٹی لائے جی. تیڈا پلوان سے تو مارے ہی کیوں دونوں نو؟ کیوں بھائی؟ ایشا بس. فصل سما تراخی کے لیے ہے جی. سما تراخی کے لیے ہے. ثم تراخی کے لیے. بس ہوں اگو سنو، توجہ کرو. لیکن سما امام صاحب کے نزدیک رحمہ اللہ فائدہ دیتا ہے سما تراخی کا. حکم میں تو بالاتفاق، لفظ میں بھی تراخی کا فائدہ دیتا ہے. ذرا گل ہے اوکھی امام صاحب دی. اوکھی دا مطلب ذرا ٹل لا کے سمجھنی ہے جی. امام صاحب کے نزدیک سما جس طرح حکم میں تراخی کا فائدہ دیتا ہے کہ معطوف علیہ کے لیے حکم پہلے ہے تو معطوف کے لیے، اسی طرح لفظ میں بھی تراخی کا فائدہ دیتا ہے. اسی طرح لفظ میں بھی تراخی کا اوہ حکم دا بال اتفاق ہے نا. تو ہن سمجھایا تانوں
کہ معطوف علیہ کے لیے حکم پہلے اور معطوف کے لیے بعد میں وقفے کے ساتھ. امام صاحب فرماتے ہیں جس طرح حکم میں تراخی کا فائدہ دیتا ہے نا سما، اسی طرح لفظ میں کا فائدہ دیتا ہے. لفظ میں تراخی کا مطلب ہے جی مثال نہیں پڑھی ہے جی ہوں کیڑی مارے گئے سے مار گئے سے وہ پیچھے رہ گئی مرید کے تو پیچھے رہ گئی تھی ہوں تو گجرخان پہنچا کھڑا تھا جب وہ لے پھرنا ہے جی. ہاں کیڑی مثال ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں جس طرح امر زید سے آنے میں بعد آیا ہے نا تو لفظوں میں بھی گویا کہ جانی زیدن بول کے جڑے سال آئے پھر آکھیا سو سما امرن بولیا نال ہی سو گویا کے وقفے نال آکھیا. اے جڑا گویا کے نہیں نظر تے پنج چار کے سمجھنے دی کوشش کرو تم آگے جان دے ہوئی جی. صاحبین فرمایا کمال ہے نال آکھیا تے پیچھے تراخی کتے ہو گئی اسا مننی گل دوما بابیاں دی. تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ سما جس طرح حکم کے تراخی کا فائدہ دیتا ہے نا لفظ میں بھی اور جانی زیدن سما امرن حکم میں تو تراخی ہے نا بھی زید پہلو آیا تو وقفے تو بعد آیا کون. امام صاحب فرماندے نے گویا لفظاں وچ بھی انہیں جانی زیدن بول کے سا لیا ہے وقفے تو بعد آکھا سما امرن. حالانکہ آنکھیں انج نہیں لیکن مننا انج. کی کرنا ہے؟ مننا انج. مان لیا ہے اگر ٹونا سنیں. اور صاحبین کے نزدیک سما فائدہ دیتا ہے تراخی کا حکم میں، لفظوں میں تو اتصال ہے کٹھا تو بولا سنتے پہ اسی جی 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 تراخی کتنے ہو گئی جی. اے گل آکی صاحبین نے ارشاد فرماؤ کیا کیا پڑھا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک سما جو ہے یہ حکم میں تو تراخی ہے ہی ہے وہ تو سمجھا دیتے ہیں لیکن لفظوں میں بھی تراخی کا فائدہ دیتا ہے. گویا قائل نے معطوف علیہ پہلے بولا وقفے کے بعد معطوف بولا. جس طرح حکم میں تاخیر ہے نا گویا بولنے میں بھی توجہ کریں. اور سما تراخی صرف حکم میں کہ حکم معطوف علیہ کے لیے پہلے اور معطوف کے لیے لفظوں میں اتصال ہے. لفظوں میں کوئی تراخی نہیں ہے. اس گل اتنے اگلیاں مثالاں جنہوں نے فتوے بدل جانے نے یہ گل پکانی تو اگلیاں صرف مثالاں نہیں چار توڑ تک پوری فصل اور کچھ بھی نہیں ہے. گل صرف یہ پکا کہ باب صاحب کے نزدیک جس طرح حکم میں تراخی ہے جس طرح صاحبین کے نزدیک صرف حکم میں تراخی ہے. وہ کہتے ہیں لفظ اکٹھا نہیں بولے جان زیدن سما امرن کہتے نہیں حسن ہم سن رہے ہیں اکٹھا بول رہے ہیں متصل ہے لہذا لفظوں میں تراخی نہیں صرف حکم میں بھی امر آیا دیر تو بعد ہے لیکن لفظوں میں امام صاحب کہتے ہیں لفظوں میں بھی تراخی گویا کہ سال ہے کہ ایک گل نمی دا ما قبل نال کوئی تعلق نہیں. لفظوں میں تو معطوف ہے وے لیکن گویا وقفے کے بعد ہے. لیکن سما اندہ بھی حنیفہ رحمہ اللہ فائدہ دیتا ہے تراخی کا لفظ میں اور حکم میں. اندہ اشیاء بیکھو تو نظر آئے جمیعاً بسے اس لیے کہ یہ کلمہ جب وضع کیا گیا کس کے لیے تو اصل ہر شے میں یہ ہے کہ اس کا کمال ہونا چاہیے. کمال تراخی یہ ہے کہ لفظ میں بھی ہو اور کیونکہ اگر تراخی حکم میں ہوئی تکلم میں نہ ہوئی جیسا کہ صاحبین فرماتے ہیں تو پھر یہ تراخی موجود ہوگی من وجہ یعنی حکم میں نہ کہ من وجہ یعنی لفظ میں منع کر گے. اور عندہما فائدہ دیتا ہے سما تراخی فی الحکم کا دون لفظ جی
او بے خدروں عندہما وہ آندے نے فی الحکم یعنی وجود فعل جو ہے اس میں تاخیر ہے جو تعلق پکڑتا ہے کس کے ساتھ باوجود وصل کے کس میں تکلم میں رعایت کرتے ہوئے عطف کے معنی کے اس میں کیونکہ نہیں عطف صحیح جب کہ کلام ہی جدا کر دے ہو عطف ہی نہیں پہ سکتا عطف تو تاں پینا جے نال جوڑ نہیں ہے سنیں اور یہ اس لیے کہ کلام متصل ہے حقیقتاً بھی اسا کنا نال بھی سنیے سن بھی انہیں کٹھی بولیے لہذا پس نہیں مانا کس کے لیے لیکن ہم کہتے ہیں صحت عطف مبنی ہے صورتاً اتصال پر اور وہ موجود ہے امام صاحب کی طرف سے جواب ہے کہ صورتاً اتصال تو ہے اعتبار یہ کرنا ہے کہ بولنے میں وقفہ ہے تاکہ مسئلے اور طرح ہوں ہاں جی شابہ جی لیکن سما امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک فائدہ دیتا ہے تراخی کا لفظ میں اور حکم میں اور صاحبین رحمہ اللہ کے نزدیک فائدہ دیتا ہے تراخی کا حکم میں لیکن ثم عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ فائدہ دیتا ہے تراخی کا لفظ میں اور حکم میں اور عندہما فائدہ دیتا ہے تراخی کا حکم میں وبیانہ فیما ہونا مثالہ نہیں بھائی مثالہ جی وبیانہ فیما اذا قال لغیر المدخول بها اذا دخلت الدار فانت طالق ثم طالق ثم طالق فإنه يتعلق الأولى بالدخول وتقع الثانية في الحال ولغت الثالثة وعندهما يتعلق الكل بالدخول ثم عند الدخول يظهر الترتيب فلا يقع إلا واحدة اچھا جی اس کا بیان فرق کیا نکلا حکم میں تو تراخی ہوئی لفظوں میں تراخی ہو تو کیا مطلب ہے نہ ہو تو کیا مطلب مثال سمجھیے شادی ہو جائے نا شادی تے میاں بیوی وکھرے نہ ہوئے ہون جی وکھرے تے اینو فقہ دی کتاب میں جا کے دے عورت نو غیر مدخول بہا کیا کدے تے جے میاں بیوی ایک بار بھی وکھرے ہو چکے ہون تے نو آکھے دے مدخول بہا ہون سمجھ آ گئی ہے یہ لفظ بول سکتا کیونکہ انہیں پوری تفصیل ہر باری پینڈوں والی بڑی اوکھی ہے بے لفظ رہ سوکھے نے کیڑی مدخول بہا تے غیر مدخول بہا کیڑی ہوندی بس انہوں نے وکھرا ٹائم نہیں ملیا پاویں کچھ کرن تے پاویں نہ کرن بیان اس کا اختلاف اس صورت میں جب کہا غیر مدخول بہا بھی تو غیر موتوا بھی کو لفظی سنیں کہ جب کہا زوج نے غیر مدخول بہا کو کس کو غیر مدخول بہا کو وہ عورت کے دخول کیا گیا اس کے ساتھ اس کے غیر کو کیا کیا اس نے ان دخل ایک مسئلہ دوجا مسئلہ سمجھوش جیڑی عورت غیر مدخول بہا ہے نا طلاق ملتے ہی اس کی عدت کو نہیں ہوتی فوراً بینا ہو جاتی انہوں طلاق دے نا خامد ایک تو فوراً نکاح ختم ہے دی عدت کوئی نہیں کن دی ان ذہن چ رکھنے دی عدت مدخول بہا دی عدت کوئی نہیں فوراً نکاح ختم بینا ہو گئی کی ہوگی بینا ہو گئی تو ان دی ذرا ایک دوجا مسئلہ سن لو ایک بندے نے عورت غیر مدخول بیان ہوا آکھیا نا تینو طلاق 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 پہلی واقعہ ہوئی وہ بینا ہو گئی مال ختم اگلیاں دو لغو یہ تین نہیں بندیاں تین کیونکہ جس لئے بینا ہو جائے نا وہ نکاح دا مال نہیں رہی انہیں دی عدت کوئی نہیں لہذا ان مزید طلاق اس سے واقعہ نہیں ہو سکتی سنے ہی تین تا ہوندیاں نے جی عورت دی عدت ہوے تے عدت وچ طلاقاں ہور دیوے تے او عدت ہوندی مدخول بہا دی جڑی غیر مدخول بہا ہے نا اینو کدی ایک لفظ نال کہے نا تینوں تین طلاقاں تے ہن تین ہون گیاں یہ ترتیب نال بولے گا تے پہلی واقعہ ہوئی تے کی ہو گئی ہن او طلاق دا محل نہیں رہی تے دوسری تیسری سن دے ہو ایتھے آ کے سمجھو گل انہیں غیر مدخول بہا کو کہا ان دخلت الدار فانت طالقن ثم طالقن ثم طالقن شرط پہلو ہی
شرط تے عورت کی ہے غیر مقبول بہا اج ہن پکوایا پھر بھول گیا جی عورت کیڑی ہے یہ دو مثالاں غیر مدخول بہا دیاں بھی شرط پہلوں تے شرط پیچھے پھر دو مثالاں مدخول بہا دیاں شرط پہلوں تے شرط پیچھے چار ہی مثالاں نے ساری توفیہ اس طرح اس نے طلاق دی عورت کو تو امام صاحب کے نزدیک چونکہ سما لفظ میں بھی تراخی کا فائدہ دیتا ہے اس نے دخلت الدار فانت طالقن بول کر وقفہ کیا پھر بولا سما طالقن گویا نمی گل ہے سمجھئیے ہن پہلی تو واقعہ اس واسطے نہیں کو معلق کی تھی دخول دار تے وقفے تو بعد سما طالقن آیا لہذا امام صاحب کے نزدیک پہلی جو ہے وہ تو متعلق ہوگی کس کے ساتھ معلق ہوگی دخول کے ساتھ اور دوسری فوراً واقعہ ہو جائے گی دوسری سنیں یہ معلق کو نہیں کیونکہ لفظوں میں تراخی ہے اے نویں گل ہے تے جدو واقعہ ہوگی تو عورت کی ہو گئی تے تیسری لغو چلی جائے گی تو ہن دار جو داخل ہوئی تو پہلی بھی لغو ہونی ہے کی ہونی ہے پہلی بھی لغو ہو جانی ہے جی لیکن صاحبین فرماتے ہیں چونکہ لفظوں میں اتصال ہے لہذا انہاں دیاں کنڈیاں پھنسیاں نے یہ تینوں ہی دخول دار پر معلق ہیں تینوں اچھی کون تینوں کیا ہیں معلق ہیں لہذا جب عورت داخل ہوگی تو سب تو پہلا فان تے طالقن میدان چاوی دی تے جدوں میدان چائی تے عورت کی ہو گئی بولو چاہ بڑا کی بندہ جو منٹ بعد پھر چلے ہو جاندے ہو اب فوراً بینا ہو گئی ہے لہذا سما طالقن یہ لغو چلی جائیں گی جی خاوند نے کہا اپنی بیوی غیر مقبول بہا فانتے اے دیکھو اے مطلب اختلاف دا نتیجہ صاحبین دے نزدیک جب تک دخول دار نہیں ہونا متعلقہ نہیں ہونی کہ ہونی ہے لہذا ان نال قربت کر سکتا ہے کہ نہیں بیوی سونا نسلی ہو سمجھے پہ امام صاحب دے نزدیک یہ بینا ہو چکی ہے ان نال قربت نہیں کر سکتا جی سمجھے جی گل جی اس واسطے جڑے مسئلے مجتہد فی نا اوتھے ذرا ڈانگ تھوڑی جی ہولی رکھی دی ہے جی ایویں انے واہ کڑک کڑک نہ ٹھوکی آیا جی خاوند نے کہا اپنی بیوی غیر مقبول بہا کو ان دخلت الدار فانتے طالقن ثم طالقن امام رحمہ اللہ کے نزدیک امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک پہلی طلاق جو ہے وہ دخول دار پر معلق ہے دار پر معلق ہے دوسری چونکہ لفظوں میں وقفہ ہے لہذا دوسری فوراً واقعہ ہو گئی اور وہ بینا ہو جائیں گے تیسری لغو چلی جائے گی آگی سمجھ اے امام صاحب لہذا اس جملے تو بعد ہوندی بیوی ختم اور صاحبین رحمہ اللہ کے نزدیک رحمہم اللہ اور لفظ تو ٹھیک کرو یا اور صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک یہ طلاق یہ ساری طلاقیں معلق ہیں دخول دار پر چونکہ لفظوں میں کیا ہے اتصال ہے لہذا تینوں معلق ہیں جب دخول دار پایا جائے گا تو یہ طلاق بائنا ہو جائے گی واجہ جائے دخول دار ہوگا تو جو پہلی ہے نا کیڑی مینوں نہ ویکھنا زیارت کیتی بڑے چر دی فان تے طالقن جو پہلی ہے وہ بھی ترتیب واقعہ ہوں گی پہلی واقعہ ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گی عورت اور نہیں بینا ہو جائے گی تو دوسری اور تیسری کیونکہ مالی نہیں رہی جی اب اگر عورت دار میں داخل نہ ہو ساری زندگی صاحبین کے نزدیک یہ اس کی بیوی ٹھیک ہے قربت الحال ہے بچے الحال کے ہیں امام صاحب کے نزدیک قربت ٹھیک نہیں ہے بچے بھی ٹھیک نہیں ہیں ایشا بس ہے اور بیان اس کا کس کا اختلاف کا اس صورت میں جب کہا کنے غیر مدخول بہا کو
ان دخلت الدار فانت طالق ثم طالق ثم طالق. دخلت الدار فانت طالق ثم طالق ثم طالق. پس اندہ معلق ہوگی اولا لأنه متصل بشرط بلا عطف فلا یاقع بھی حالن، وہ حالن واقع نہیں ہو سکتی. کس کے ساتھ؟ دخول کے ساتھ. اور واقع ہو جائے گی ثانیہ فی الحال، کیونکہ نہ ما قبل نہ عطف تے ہے لیکن متصل کوئی نہیں. اور لغو چلی جائے گی تیسری. اور عندہما معلق ہوں گی ساری دخول کے ساتھ، کیونکہ عطف ہے، عطف کے ذریعے ساری متصل ہیں، معلق ہو جائیں گی. پھر دخول دار کے وقت جدوں عورت داخل ہوئی ظاہر ہوگی ترتیب وقوع میں عملاً بالتراخی. تو سمجھائی جی پس نہ واقع ہوگی مگر ایک کیڑی سما والی کے آنتے تعلق ہونے والی، وہ واقع ہونی تو مال نہیں رہی، دوسری تیسری لغو چلی گئی. اور بیان اختلاف کا اس صورت میں جب کہا خامن نے غیر مدخول بہا کو ان دخلت الدار فانت طالق ثم طالق ثم طالق. پس امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک معلقہ ہو جائے گی اولا کے ساتھ، اولا معلقہ ہو جائے گی اور معلق ہوگی. وہ معلقہ کی ہوئی وہ متعلقہ ہوتی ہے وزن دے. ہم وزن کرنے کی کوشش کی کے ساتھ، اور واقع ہوگی ثانی فوراً، اور لغو ہو جائے گی تیسری. اور اندہما رحمہم اللہ معلق ہوگی کل ان فعلاں دے مطابق متعلق ہوگی. تو پھر ہوگا کہ شرط دے جزا شرط تے معلق ہوندی ہے. جی صرف دخول دار کے وقت ظاہر ہوگی ترتیب، پس نہیں واقع ہوگی مگر ایک تے دوسری تیسری. لغو ہو جائے گا. اور بیان اختلاف کا صورت میں جب کہا خاوند اور نے لغو دا مطلب ہے بھی اوندا کوئی ثمرہ نہیں نکلے گا، اے مطلب ہے لغو. جی جب کہا خاوند نے غیر مدخول بہا کو ان دخلت الدار فانت طالق ثم طالق ثم طالق. پس امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک معلق ہوگی اولا دخول کے ساتھ، اور واقع ہوگی ثانیہ فی الحال، اور لغو چلی جائے گی تیسری. اور صاحبین رحمہ اللہ کے نزدیک معلق ہوگی ساری دخول کے ساتھ. پھر دخول دار کے ساتھ ظاہر ہوگی ترتیب، پس نہیں واقع ہوگی مگر ایک. او بے خود رو دھیان کر. او بیان نظر آئی، یعنی بیان اختلاف بین ابی حنیفہ و صاحب اس مسئلے میں 4 وجہ پر ہے. کس پر ہے؟ 4 وجہ حسر 4 میں اس لیے کہ یا معلق کرے گا طلاق کو سما کے کلمہ کے ساتھ غیر مدخول بہا میں یا مدخول بہا میں. پھر دونوں صورتوں میں یا شرط مقدم ہوگی یا شرط مؤخر ہوگی. اور تفصیل اس وجہ کی جڑی ہون تفصیل ان 4 وجہوں کی امثلہ کے ساتھ مذکور ہے متن میں. اے ان امام صاحب دے نزدیک دلیل سنو بھی فوراً دوجی کیوں واقع ہوئی؟ فوراً واقع ہوگی ثانیہ اس لیے کہ دوسری اور تیسری یہ مذکور ہے کلمہ سما کے ساتھ. پس ہو گیا گویا کہ زوج نے چپ کر دی کس سے؟ پھر استناف کیا نئی کلام کی دونوں کے ساتھ. پس نہ تعلق پکڑیں گی دونوں کس کے ساتھ، اور واقع ہو جائے گی ثانیہ واسطے پائے جانے. اوہ عورت محل ہے کہ کوئی نہیں، اجے تو بیوی ہوندی. اور لغو چلی جائے گی بوجہ منتفی ہو جانے، اس لیے کہ عورت غیر مدخول بہا ہے. پس بینا ہو گئی ہے ثانیہ کے ساتھ، وہ جی سما والی ہے جی، کیونکہ ایک نال بینا ہو جاتی. امام صاحب دی دلیل صاحبین دی دلیل سنو کہ یتعلق کل کلو بالدخول، یعنی تعلق معلق ہوں گی کل کس کے ساتھ؟ شرط کے ساتھ. اس لیے کہ وصل فی التکلم متحقق عندہما ولا فصل فی العبارت، کہ ہے فصل کٹھی بولی سو. پس تعلق پکڑے گا کل شرط کے ساتھ برابر ہے کہ شرط وہ ساری صورتیں آ رہی ہیں نہیں، لیکن وقوع کے وقت اتریں گی وہ طلاقیں کس طرح؟
ترتیب پر پس اگر ہے وہ کیا دخول بہا تو پھر تو تینوں واقعہ ہوں گے، وہ آگے آ رہی ہیں. اور اگر کیا ہے نہ مدخول بہا تو پھر واقعہ ہو جائے گی پہلی، اور عورت اس کے ساتھ کیا ہو جائے گی، اور نہ واقعہ ہوگی باوجہ ولو قالا. ولو قال انت طالق ثم طالق ثم طالق ان دخلت الدار فعند ابي حنيفه رحمه الله وقعت الاولى في الحال ولقت الثانيه والثالثه وعندهما يقع الواحده عند الدخول لما ذكرنا. اور اگر زوج نے غیر مدخول بہائے شرط مؤخر کر دی، شرط اگر کہا اس نے انت طالقن ثم طالقن ثم طالقن ان دخلت الدار، اے بولیا انہیں انجو. تو اب امام صاحب کے نزدیک پس اندہ بھی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجر انت طالقن بولیا سو بعد سما گویا کہ وقفے تو بعد بولے، جدو وقفے تو بعد تو پہلی تو گل پہ گئی ہوں. امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک واقعہ ہو جائے گی اولا حال میں فی الحال کہہ دے یار، فی الحال ابو جی فی الحال پیسے دے دیو، اتنے فی الحال سمجھ آتا ہے، اتنے حال میں سمجھ آتا ہے، حال میں تو ادھر حال پرلے پاسے میں جی واقعہ ہو جائے گی اولا، فی الحال اور لغو چلی جائے گی ثانیہ اور ثالثہ کیونکہ مال ہی نہیں رہی. اور اندہما دخول تک ابھی کچھ بھی نہیں ہے، دخول تک کچھ بھی نہیں ہے. جب دخول ہوگا تو واقعہ ہوں گی ترتیب کے ساتھ. کیڑی پہلو واقعہ ہوئے تھی فا کتھی کتاب الفقہ انت طالق، جب یہ واقعہ ہو جائے گی عورت کیا بن جائے گی، تو لہذا سما طالق لغو چلی جائے. بیان کر جلدی کر کوگوا. خامد نے کہا اپنی بیوی غیر مدخول بہا کو انت طالق ثم طالق ثم طالق ان دخلت الدار. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک واقعہ ہو جائے گی اولا طلاق فوراً، اور ثانی اور ثالثہ لغو چلی جائیں گی کیونکہ محل ہی نہیں رہا. وجہ یہ ہے نا کہ وہ سما تراخی کے لیے اور شرط ہے بعد میں، تو تیسری شرط کے ساتھ معلق ہوگی، اور پہلی فوراً واقعہ ہو گیا، مال ہی نہیں رہی تو اگلا سارا کیس ہی ختم. اور صاحبین رحمہ اللہ کے نزدیک واقعہ ہوگی ایک دخول کے وقت، جب تک وہ داخل نہیں ہوگی تو اسے طلاق واقع نہیں ہوگی. جب داخل ہوگی در کو تو ترتیب بار اترے گی. ترتیب بار کون سب سے پہلے کون ہے؟ شاباش. جب وہ طلاق واقع ہوگی تو یہ بائنا ہو جائے گی اور دوسری اور تیسری لغو چلی جائے گی. اور اگر کہا اس نے اور اگر اس نے انت طالقن ثم طالقن ثم طالقن ان دخلت الدار، دخلت الدار پس عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ واقعہ ہوگی پہلی واقعہ ہوگی فی الحال، اور لغو چلی جائے گی ثانیہ اور ثالثہ. سنیں اور عندہما واقعہ ہوگی ایک واقعہ ہوگی یہ دخول دار کے وقت دار کے باوجہ اس کے جو ہم نے ذکر کیا ہے. بے امام صاحب دے نزدیک تراخی لفظاں وچ بھی تراخی تے صاحبین دے نزدیک لفظاں تے ہے کوئی تین اکٹھیاں نے جکڑیاں نے تے نال دخول دار نال بچ گئیاں نے، لہذا ہوے گا تے پھر ترتیب نال آن گیاں. جی اور اگر کہا خامد نے انت طالق ثم طالق ثم طالق ان دخلت الدار، پس امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک واقعہ ہو جائے گی اولا فی الحال، اور لغو چلی جائے گی ثانیہ اور ثالثہ، اور عندہما واقعہ ہوگی ایک دخول دار کے وقت جیسا کہ ذکر کیا. او دیکھو بلاؤ کالا، یہ وہ وجہ ثانی ہے، نظر آ رہے، جی اور وہ یہ ہے کہ جب مؤخر کیا اس نے شرط کو، وہ یہ ہے کہ اگر کہا اس نے انت طالق ثم طالق ثم طالق ان دخلت الدار، امام صاحب کے نزدیک واقعہ ہوگی پہلے بولو چاہ، اور لغو چلی جائے گی وہ جو اس کے ماں بعد ہے، اس لیے کہ تراخی
جب کہ ہے کس میں؟ تکلم میں گویا کہ اس نے کہا کیا؟ انت طالق پھر حضرت علی چپ کڑوپ ہو گئے اس قدر پر، لہذا یہ طلاق دا واقعہ ہو گئی۔ تو بس جب بہنا ہوگی کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ تو نہ باقی رہی محل ان طلاقوں کے لیے جو اس کے بعد سما سے ہیں، کیونکہ کون سی مسئلہ چل رہا ہے کہ عورت کیا ہے؟ غیر مطلوبہ غیر موتوات غیر مدخول بہا کو لفظی، موتوات مدخول بہا ایک لفظی پلو بھی، پس لغو جائے گی ثانی اور ثالثہ، اور اندہما واقعہ ہوگی ایک کس وقت، کیونکہ ساری معلق نے جدو شرط پائے گی ترتیب کے ساتھ اتریں گی۔ آگے جی، وَإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَدْخُولًا بِهَا، ان دو صورتیں، عورت مدخول بے ہے، شرط مقدم ہے یا مؤخر ہے؟ جی، وَإِنْ قَدَّمَ الشَّرْطَ تَعَلَّقَتِ الْأُولَى بِالدُّخُولِ وَيَقَعُ سِنَتَانِ فِي الْحَالِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِنْ أَخَرَ صبر 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 صبر۔ اچھا جی، اگر شرط مقدم، عورت مدخول بے ہا اور شرط کو مقدم کرے، اور پہلی مثال پڑھ پھر دوبارہ واپس چل کے سنا ساری۔ إِذْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتَ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ، اے شاباش، عورت کون ہے؟ مدخول بها، مدخول بے، چونکہ لفظوں میں تراخی ہے تو دوسری واقعہ ہو گئی، تو چونکہ مدخول بے عدت ہے کہ کوئی نہیں، تیسری بھی ہوگی، دو میں گاٹے چ پہ گئی، سمجھ آ گئی ہے؟ اب پہلی جو ہے وہ معلق ہے، دخول دار اگر عدت میں پایا گیا تو تیسری بھی ٹھک، یہ ہوگی مغلظہ۔ سنیں اے شاباش، ایک کنہ تے نزدیک ہے، بیان کر اس نو جلدی کر۔ خاوند نے کہا اپنی بیوی مدخول بها، اور اب خامد نہیں کہا، اگر عورت مدخول بہا ہو، اب وہ مثالیں وہی دو ہیں، شرط مقدم مؤخر کو گجے، عورت کیا ہو مدخول بها ہو، تو، اور شرط کو مقدم کیا، کو مقدم کی، کس طرح؟ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتَ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ، اب چونکہ عورت مدخول بے ہے، اس کی عدت ہے، لہذا امام صاحب کے نزدیک دوسری اور تیسری دونوں، واقعہ ہوں گی، میں نو دیکھ لا پہلو تمہاری دونوں واقعہ اتوں میں کہ تیرے کو سمجھ بھی آوے جی کہ پہلی جو ہے وہ معلق ہے دخول کے ساتھ، اور دونوں واقع ہوگی فی الحال، کن کے نزدیک ہیں؟ حنیفہ رحمہ اللہ، کیونکہ وہ اس کی عدت ہے، پھر میں دیکھ لا، چونکہ اس کی عدت ہے، لہذا جب دوسری واقعہ ہوئی تو عدت ہے، تیسری بھی واقعہ ہوگی۔ پہلی جو ہے وہ شرط پر معلق ہے، دخول دار ہو جائے گا عدت میں تو پہلی بھی واقعہ ہو جائے گی۔ سنیوں گل اے شاباش، ہوں اگے چل۔ وَإِنْ أَخَّرَ الشَّرْطَ وَقَعَ سِنَتَانِ فِي الْحَالِ تَعَلَّقَتِ الثَّالِثَةُ واہ بھی پڑھنا، بِالدُّخُولِ، بس اور صبر کر کی پیچھے لگ گئی۔ اور اگر شرط کو مؤخر کرے کس طرح؟ أَنْتَ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ، اس صورت میں امام صاحب کے نزدیک پہلی واقعہ ہوئی، چونکہ عدت باقی ہے، دوسری بھی واقعہ ہو گئی، اور تیسری جو ہے وہ دخول دار کے ساتھ معلق ہے، اور ثم طالق آخری جڑے نال جڑے ہیں، جب دخول دار ہوگا تو تیسری بھی پائی جائے گی۔ ہاں جی، اور اگر شرط کو مؤخر کریں، کس طرح کرے؟ نہیں وہ کرے رل کو تو جنج چڑھنی ہے، کرے کیا نہیں جائے، خامد کرے، شرط کو مؤخر کرے، مؤخر کرے، انت طالق ثم دخلت الدار، تو پہلی واقعہ ہو جائے گی اور دوسری فی الحال واقعہ ہو دونوں واقعہ ہو جائیں گے، اس لیے کہ اس کی عدت باقی ہے، باقی ہے، اور تیسری جو ہے وہ معلق ہے دخول دار کے ساتھ، معلق جب دخول دار ہوگا تو پھر تیسری بھی ہو جائے گی۔ ہوں کہ چلوا عندہما يتعلق الكل بالدخول في الفصلين، صاحبین کے نزدیک عورت مدخول بہا ہو، خواہ شرط مقدم مؤخر، دونوں صورتوں میں تینوں طلاقیں واقعہ ہوں گے، پٹھے کم شرط پر معلق ہوں گی۔ اب اس زیارت سارا بیڑا غرق ہوں گی، تینوں طلاقیں کیا ہوں گی؟ وہ دخول پر معلق ہوں گے۔ جی ہن پڑھا گئے ہیں ان کے نزدیک معلق ہیں تو کہتے ساری واقعہ ہو جائیں گی۔ تینوں طلاقیں کیا ہوں گی؟ دخول کے ساتھ معلق ہوں گی۔ فصلین کا یہ مطلب ہے شرط مقدم ہو یا مؤخر ہو، یہ معلق ہوں گی۔ جب شرط پائی جائے گی تو ترتیب سے تینوں واقعہ ہو جائیں گے، ترتیب سے تینوں کیوں ہو جائیں گے؟ اس لیے کہ عورت کی عدت ہے، محل موجود ہے، لہذا تینوں واقعہ ہو جائیں گے۔ ہاں جی، اور صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک
اگر شرط کو مؤخر کریں یا مقدم کریں دونوں صورتوں میں تینوں پیچھے پڑھ کے نہیں جی ہونا ہے توفے وہ گل ساری دونوں صورتوں میں دخول دار کے ساتھ ہی تینوں معلق ہیں جب دخول دار پایا جائے گا تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی ترتیب سے تینوں ترتیب سے مغلظہ ہو جائے گی سنیں اے شاباش امام صاحب کے نزدیک دو پائی جائیں گی تیسری معلق ہوگی اور صاحبین رحمہ اللہ کے نزدیک دخول دار اور تینوں معلق تینوں معلق ہوگی دبا نہ کر پھر تماشے پڑھ لیجیے اچھا جی اور اگر ہو عورت مدخول بہا اور اگر ہو عورت مدخول بہا پس اگر مقدم کرے زوج شرط کو مقدم کرے زوج شرط کو کمیں بولے دخلت الدار فانت طالق ثم طالق ثم طالق تو معلق ہوگی اولا معلق ہوگی اولا کیڑی انت طالق لفظ بولنا کیڑی اور فا بھی نال بولنا واجہ شرط مقدم فان تے طالقن معلق ہوگی اولا معلق ہوگی اولا دخول کے ساتھ دخول کے ساتھ کیڑا دخول دخول دار ہو اور واقع ہوں گی دو واقع ہوں گی دو کیڑی دو وہ لفظ پڑھنا ثم طالق فی الحال امام صاحب کے نزدیک اور اگر مؤخر کرے زوج شرط کو مؤخر کرے زوج شرط کو کمیں بولے ثم طالق ثم طالق ان دخلت الدار واقع ہو جائیں گی دو پہلی فی الحال واقع ہو جائے گی پہلی فی الحال کیڑی طالق ثم طالق اور معلق ہوگی تیسری دخول کے ساتھ معلق ہوگی تیسری دخول کے ساتھ اور اندہما معلق ہوں گی کل معلق ہوں گی کل دخول دار پر دخول دار دونوں فصلوں میں دونوں فصل کون تقدیم شرط تاخیر شرط سمجھ آ گئی جی گل نہیں ہاں جی شابہ جی اگر ہو عورت مدخول کیا زوج نے شرط کو تو معلق ہوگی اولا دخول دار کے ساتھ اور واقعہ جی میں جی یہاں کیتا نہیں میں نے کی پتہ کی ہوتا ہے جی کراں گا تو پھر پتہ لگے گا جی جی اور اگر مؤخر کیا زوج نے شرط کو تو واقع ہوگی دونوں اولا اولیان فی الحال اور ملکہ ہوگی ثالث دخول دار معلقہ اور معلق ہوگی معلق ہوگی پکوانا میں پھر پٹھے لفظ جی دخول دار کے ساتھ اور اندہما معلق ہوگی معلق ہوں گی کل دخول دار کے ساتھ اطلاق مذکر پیندی مؤنث نو ہے کہ یہ اس واسطے معلقہ نہیں ہے معلق ہے ہمیشہ میں اور اگر جی بزرگو دخول بہا پس اگر مقدم کرے زوج شرط کو معلق تو معلق ہوگی اللہ دخول دار کے ساتھ اور واقع ہوگی دو فی الحال عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ اور اگر واقع ہوں گی دو واقع ہوں گی دو فی الحال عند ابی حنیفہ اردو وچ مفرد ہوندا تے جمع ہوندا ہے وچ تثنیہ کوئی نہیں ہوندا جی اور اگر مؤخر کرے زوج شرط کو تو واقع ہوں گی دونوں فی الحال اور معلق ہوگی تیسری دخول دار کے ساتھ اور اندہما معلق ہوں گی ساری دخول دار کے ساتھ فصلین میں اور بے خاشیہ اور تعلقت الاولا یعنی جب کہا مدخول بہا کو ان دخلت الدار فانت طالق الاخری میری مراد کیا کیا زوج نے تو بس معلق ہوگی اولا شرط کے ساتھ واقع ہو جائے گی ثانیہ اور ثالثہ امام صاحب کے نزدیک بوجہ خالی ہونے ان کے تعلیق سے کیونکہ لفظوں میں انفصال ہے فصلین یعنی شرط کی تقدیم میں اور شرط کی کیونکہ کلام متصل ہے مع کلمت ثم جی ایک سوال ہی پینڈا جا ذرا دھیان کریں عرض کراں ترجمہ ہو گیا کریندا ہے سوال دا خلاصہ ہے پھر وچ پڑھدے ہیں بے جدوں کلام جو وچ وکھری کر دیتی لفظاں وچ تے ماں قبل نہ تعلق ہی کوئی نہیں ماں قبل نہ ایک بندہ صرف کلا لفظ بولے نا بیوی نو مخاطب کر کے سما طالقن تو انہوں کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک انت نال نہ جڑے سنیں ویسے سارا دن لگا رہا طالق 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 طالق
ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ انت طالق ਤੂੰ ਤਾਲਿਕ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਕੱਦਮ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਅੱਖਰ ਹੈ ਕਲਾਮ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਸੁਮਾਰੀ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੁਮਾਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੱਲਾ ਤਾਲਿਕ ਹੈ ਹੀ ਅੰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਜਾਂ ਅੰਤਾ ਤਾਲਿਕ ਉਹਨੂੰ ਅੰਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਸੀ ਜੇ ਕਲਾਮ ਮੁਤਸਿਲ ਹੁੰਦੀ कलाम और वाजो मातूफ अलैह के साथ जो होता है वो उसका तल्लक मातूफ के साथ भी होता है ते जो कलाम असम वखरी की थी तो कल्ले रह गए केड़े सुम्मा तालिक ते सुम्मा ते कल्ला कदे सुम्मा तालिक बोलिए तो कुछ भी नहीं होंदा तलाका किवें हो गई हुण देखो तो सवाल कि अगर कहा जाए कि इमाम साहब रहमहुल्लाह के कौल पर शर्त की तकदीम की सूरत में मदखूल बेहा में किस में और गैर मदखूल बेहा में जब मुअल्लक हो गई पहले जो शर्त मुकद्दम हो उससे सवाल है शर्त मुकद्दम हो कि जब मुअल्लक हो गई ऊला किसके साथ ते अंत तो उहदे फस गया कि कोई नहीं अंत तो उहदे नाल है ते मुनासिब है ये कि ना वाक़या हो कौन बल्कि वाजिब है ये कि इसलिए कि कलाम सानी जब मुनक़ते हो गई किससे हत्ता कि नहीं ताल्लुक़ किसके साथ तो फिर ये सुम्मा तालिक नहीं शरीक होंगे अव्वल में उस मुब्तदा में जिसके साथ ये कलाम पूरी होगी और वो कौन है कलमा वो तो पिछा रह गया ये तो नारों पार चले गए ने तो कल्ले ने सुने ऐ शाबाशी जी तो लिहाजा क्या होना चाहिए फला यसीर हो पस ना होगा ये मिसल मुआद फी के भी ओ मुब्तदा तागा नाल लगना जे पहले इत्तिसाल मनीए था ओ तैनू तलाक 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 ये अगलियां नाल तैनू तां लगना जे नाल जोड़िए तां ते जे ना जोड़िए तो फिर तो तैनू विच है ही कोई नहीं ये तो की कर दिता है वखरा कर दिता तो लिहाजा वो अंता इधर को नहीं आया जदों नहीं आया इसलिए कि ये महज साबित होता है शर्ते ते असां ते इत्तिसाल मन्ने ही कोई नहीं मादूम कर दिता है ते पर बाकी रह गया कल्ला केड़ी शै एक कलाम नवी है ते कानून है कि अगर मुड्डो कोई बंदा हकीकतन ये गल आखे केड़ी बेशक 100 बारी आखे ला याका शैउन कोई शै सुने ही बस इसी तरह जब के इस्तानाफहू तो यहाँ हुक्मन मुस्तानफ है कि कोई नहीं कलाम बकरी जो कर दी और बकरी की कि किसी ने कुछ समझ आती जे एक बारी तकरीर उंज की थी दूजी विच पढ़ के तुम सुना रहे हैं इसलिए कि माह की मुलहक होता है हकीकी के साथ तो लिहाजा ये जड़ा ना ये तो फिर तलाक होनी ही नहीं चाहिए तो दोवें गल जुमले ही नहीं ये कल्ला कल्ला मुब्तदा दा ही कोई नहीं सुम्मा तालिक भी कल्ला सुम्मा तालिक भी कल्ला मुब्तदा ही कोई नहीं जो तलक नहीं जुड़िया तो मुब्तदा किहड़े पास होना है उनका जवाब नज़र आ रहा है मैं कहता हूँ अतफ की सेहत मबनी है इत्तिसाल पर अतफ की और ये इत्तिसाल मौजूद है यहाँ और पीछे भी है जो पहला हाशिया पढ़ाया सी कि सूरतन इत्तिसाल मौजूद है लिहाजा अतफ ठीक है इत्तिसाल है भी यहाँ मौजूद है बस हो गया मुब्तदा मिसल उसके जो लुटाया जाता है मातूफ में लिहाजा अंत आए थे भी गए बस वाक़या होगी इसके साथ और नहीं लगव होगी इसीलिए तो मुख्तस किया किसके साथ हरफ़े फ़ा के साथ हो पहला वो जो कि वाजब करता है किसको हत्ता कि अगर कहे इन दखल तिदारा व अंत तालिकुन तो ये अंत तालिकुन उस पर मुअल्लक नहीं होगा फ़ौरन वाक़या हो जाएगा तोज़ी इसकी ये है कि अगर कहे क्या शै तो नहीं मुअल्लक होगी सानी और सालिस किसके साथ बावजह ना होने उस चीज़ के जो वाजब करे किसको और वो हरफ़ अतफ़ है लेकिन साबित हो जाएगी इसके लिए शिरकत
اس جز میں کہ پورا ہوگا جملہ اس کے ساتھ اول بوجہ صورتاً صورتاً اتصال ہے وے لہذا مبتدا نال لگے گا حکمن انفصال ہے لہذا حکم وکھرا ہے انفصال ہے حکمن اب علیحدہ کر کے اس کا کیا حکم ہے وہ دیکھنا ہے گویا یہ سما انتا طالقن سما انتا طالقن گویا کہ یہ سنیں اور ممکن ہے یہ بغیر حرف عطف کے مثلا کیویں آکھیے زید عالم عاقل فقیہ بیں طور کہ یہ ساری خبر بعد خبر ہیں لہٰذا دو فی الحال واقعہ ہو جائیں گی وہ سمجھ لگی چلو